بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال وخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم। ये सूरतुल बकरा की आयत नंबर 257 से 260 का तर्जुमा और मुख्तसर तफसीर है। अल्लाह वली है अहले ईमान का, वह उन्हें निकालता रहता है तारीकियों से नूर की तरफ, और उनके बरअक्स जिन्होंने कुफ्र किया उनके औलिया पुष्पना साथी और मददगार तागूत हैं। वो उनको रोशनी से निकाल कर तारीकियों की तरफ ले जाते हैं। यही लोग हैं आग वाले, ये इसमें हमेशा रहेंगे। क्या तुमने उस शख्स को नहीं देखा जिसने हुज्जतबाजी की थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उसके रब के बारे में, इस वजह से कि अल्लाह ने उसे बादशाही दी हुई थी। जब इब्राहीम ने कहा कि मेरा रब तो वो है जो ज़िंदा करता है और मारता है, तो उसने कहा कि मैं भी ज़िंदा करता हूँ और मारता हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह सूरज को मशरिक़ से निकालता है, अगर तो खुदाई का मुद्दई है तो उसे मगरिब से निकाल कर दिखा। तो वो मबहूत होकर रह गया। वो काफिर और जालिम, अल्लाह ताला उनको हिदायत नहीं दिया करता। या फिर जैसे कि वो शख्स, उसका वाक़या ज़रा याद करो जिसका गुज़र हुआ एक बस्ती पर और वो ऊंधी पड़ी हुई थी अपनी छतों पर।
اس نے کہا کہ اللہ اس بستی کو اس طرح مردہ اور برباد ہو جانے کے بعد کس طرح زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اس پر موت طاری کر دی 100 برس کے لیے، اور پھر اس کو اٹھایا اور پھر اس سے پوچھا کہ کتنا عرصہ یہاں رہے ہو؟ کہنے لگا 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ تم پورے 100 سال اس حال میں رہے ہو۔ تم ذرا اپنا کھانا دیکھو اور اپنے مشروب کو دیکھو جو سفر میں تمہارے ساتھ تھا، دیکھو ان کے اندر کوئی بسان پیدا نہیں ہوئی، اور دوسری طرف اپنے گدھے کو دیکھو، ہم اس کو کس طرح زندہ کرتے ہیں، اور تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں، اور اب ان ہڈیوں کو دیکھو کس طرح ہم انہیں اٹھاتے ہیں، پھر تمہاری نگاہوں کے سامنے ان کو گوشت پہناتے ہیں۔ پس جب اس کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی تو وہ پکار اٹھا کہ میں نے پوری طرح جان لیا اور مجھے یقین کامل حاصل ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ اور یاد کرو جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تھا پروردگار سے کہ ذرا مجھے مشاہدہ کروا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اس بات پر ایمان نہیں رکھتے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں، ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن چاہتا ہوں کہ میرا دل پوری طرح مطمئن ہو جائے۔ فرمایا اچھا تو 4 پرندے لے اور انہیں اپنے ساتھ ہلا لو، تو پھر ان کے ٹکڑے کر کے ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر ان کو پکارو تو تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اور اس بات کو یقین کے ساتھ جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان در حقیقت اللہ اور بندے کے درمیان ایک دوستی کا رشتہ قائم کرتا ہے۔ یہ ولایت باہمی یعنی 2 طرفہ دوستی ہے۔ ایک طرف مطلوب یہ ہے کہ بندہ اللہ کا ولی بن جائے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ سورۃ یونس کی آیت ہے کہ یاد رکھو اللہ کے دوستوں کے لیے نہ تو کسی طرح کا غم ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا۔ دوسری طرف اللہ بھی اہل ایمان کا ولی ہے، یعنی دوست ہے، پشت پناہ ہے، مددگار ہے اور کارساز ہے۔ آپ نوٹ کریں گے کہ قرآن میں نور ہمیشہ واحد آتا ہے، انوار کے ساتھ قرآن میں نہیں آیا، اس لیے کہ نور ایک حقیقت واحدہ ہے، لیکن ظلمات ہمیشہ جمع آتا ہے، اس لیے کہ تاریکی کے شیڈز مختلف ہوتے ہیں۔ اگر کہیں نور کی تھوڑی بہت رمق انہیں کفار کو ملی بھی تھی تو اس سے انہیں محروم کر کے انہیں تاریکیوں کی طرف دھکیلتے رہتے ہیں۔ اللہم اجعلنا من عبادک المؤمنین، اللہم اخرجنا من الظلمات الى النور، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت عزیر علیہ السلام کی زندگی کے کچھ واقعات بیان کیے جا رہے ہیں۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، اس آیت کریمہ میں ایک مشہور واقعہ نقل کیا جا رہا ہے۔ یہ بائبل یعنی عراق کا بادشاہ نمرود تھا۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ نمرود اصل میں لقب تھا، کسی کا نام نہیں تھا، جیسا کہ فرعون، فراعنہ مصر کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا۔ اسی طرح نمرود نماردہ عراق کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اور میں ہوئی تھی، جو بابل کا ایک مشہور شہر تھا، اور وہاں نمرود کی بادشاہت تھی۔ جیسے فرعون نے مصر میں اپنی بادشاہت اور اپنی خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اسی طرح کا دعویٰ نمرود نے بھی کیا تھا۔ فرعون اور نمرود کا خدائی کا دعویٰ در حقیقت سیاسی بادشاہت اور اقتدار کا دعویٰ تھا کہ اختیار مطلق ہمارے ہاتھ میں ہے،
ہم جس چیز کو چاہیں غلط قرار دے دیں اور جس چیز کو چاہیں صحیح قرار دے دیں۔ یہی اصل میں خدائی اختیار ہے جو انہوں نے ہاتھ میں لیا تھا۔ تحلیل و تحریم اللہ کا حق ہے۔ کسی شے کو حلال کرنے یا کسی شے کو حرام کرنے کا اختیار واحد اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اس شخص نے بھی قانون سازی کا یہ اختیار اللہ کے قانون سے آزاد ہو کر اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ وہی طاغوت ہے، وہی شیطان ہے، وہی نمرود ہے اور وہی فرعون ہے، ورنہ فرعون اور نمرود نے یہ دعویٰ تو نہیں کیا تھا کہ یہ دنیا ہم نے پیدا کی ہے۔ نمرود نے جیل سے سزائے موت کے 2 قیدی منگوائے، ان میں سے ایک کی گردن وہیں اڑا دی اور دوسرے کی سزائے موت معاف کرتے ہوئے اسے رہا کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ دیکھو میں نے جس کو چاہا زندہ رکھا اور جس کو چاہا مار دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ کٹ حجتی پر اترا ہوا ہے، اسے ایسا جواب دینا چاہیے کہ اس کو چپ کرا دے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس سے کہا میرا رب سورج مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا۔ اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور یہ سن کر وہ ششدر رہ گیا۔ اللہ نے اسے رایاب نہیں کیا بلکہ وہ چپ ہو گیا۔ اس سے ابراہیم علیہ السلام کی بات کا کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ اس کے بعد اس نے بت خدا کے پجاریوں کے مشورے سے یہ فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جھونک دیا جائے۔ آگے ارشاد خدا بندی ہے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا۔ تفاسیر میں اگرچہ اس واقعے کی مختلف تعبیرات ملتی ہیں، لیکن یہ دراصل حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے، جن کا گزر یروشلم شہر پر ہوا جو تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ عراق کے بادشاہ بخت نصر نے 586 قبل مسیح میں فلسطین پر حملہ کیا تھا اور یروشلم کو طاقت و تاراج کر دیا تھا۔ اس وقت بھی عراق اور اسرائیل کی آپس میں بدترین دشمنی ہے۔ یہ دشمنی در حقیقت 2500 سال پرانی ہے۔ بخت نصر کے حملے کے وقت یروشلم 12 لاکھ کی آبادی کا شہر تھا۔ بخت نصر نے 6 لاکھ نفوس کو قتل کر دیا اور باقی 6 لاکھ کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکتا ہوا قیدی بنا کر لے گیا۔ یہ لوگ 150 برس تک اسیری میں رہے اور یروشلم اجڑتا رہا۔ وہاں کوئی متنفس زندہ نہیں بچا تھا۔ بخت نصر نے یروشلم کو اس طرح تباہ و برباد کیا کہ کوئی 2 اینٹیں سلامت نہیں چھوڑی۔ اس نے ہیکل سلیمانی کو بھی مکمل طور پر شہید کر دیا تھا۔ یہودیوں کے مطابق ہیکل کے ایک تہ خانے میں تابوت سکینہ بھی ہے اور وہاں ان کی ربائی بھی موجود ہے۔ ہیکل مسمار ہونے پر وہیں اس کی موت واقع ہوئی اور تابوت سکینہ بھی وہیں دفن ہو گیا۔ تو جس زمانے میں یہ بستی اجڑی ہوئی تھی، حضرت عزیر علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں کوئی متنفس زندہ نہیں اور کوئی عمارت سلامت نہیں۔ یہ دیکھ کر ان کے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ ایسی اجڑی ہوئی اور بعد بستی کو اللہ کس طرح زندہ فرمائیں گے؟ ان کا یہ سوال اظہار حیرت کی نوعیت کا تھا کہ اس طرح اجڑی ہوئی بستی میں دوبارہ کیسے احیا ہو سکتا ہے، دوبارہ کیسے اس میں لوگ آ کر آباد ہو سکتے ہیں۔ اتنی بڑی بربادی اور تباہی کہ کوئی متنفس باقی نہیں رہا، کوئی 2 اینٹیں سلامت نہیں رہیں۔ اللہ نے ان پر 100 سال کے لیے نیند طاری کر دی۔ جب وہ بیدار ہوئے تو ان کو ایسا محسوس ہوا جیسے تھوڑی دیر کے لیے سوئے تھے، شاید 1 دن یا دن کا کچھ حصے میں میں یہاں رہا ہوں۔ ان کے کھانے پینے کا سامان صحیح و سلامت تھا، ان میں سے کوئی چیز گلی چھڑی نہیں تھی اور نہ اس کے اندر کوئی خرابی پیدا ہوئی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی سواری کا گدھا اس عرصے میں بالکل ختم ہو چکا تھا، اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو کر رہ گئی تھیں اور گوشت گل سڑ چکا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے عزیر، ہم نے تو خود تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنایا ہے، اس لیے ہم تمہیں اپنی یہ نشانی دکھا رہے ہیں تاکہ تمہیں دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین کامل حاصل ہو۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام کے دیکھتے ہی دیکھتے ان کے گدھے کی ہڈیاں جمع ہو کر اس کا ڈھانچہ کھڑا ہو گیا اور پھر اس پر گوشت بھی چڑھ گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے بچشم سر ایک مردہ جسم کے زندہ ہونے کا مشاہدہ کر لیا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اس اجڑی ہوئی بستی کو بھی دوبارہ آباد کر سکتا ہے
اس کی آبادی اللہ کے اختیار میں ہے۔ آگے ارشاد خداوندی ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ اس تقریب میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمام انبیاء کا معاملہ ہے کہ انہیں عین الیقین اور حق الیقین کے درجے کا ایمان عطا کیا جاتا ہے۔ انہیں چونکہ ایمان اور یقین کی ایک ایسی بھٹی بنانا ہوتا ہے کہ جس سے ایمان اور یقین دوسروں میں سرایت کرے، تو ان کے ایمان اور یقین کے لیے ان کو ایسے مشاہدات کروا دیے جاتے ہیں کہ ایمان ان کے لیے صرف ایمان بالغیب نہیں رہتا بلکہ وہ ایمان بے شہادہ بھی ہو جاتا ہے۔ سورۃ الانعام میں صراحت کے ساتھ ذکر فرمایا گیا کہ ہم نے ابراہیم کو آسمان اور زمینوں کے نظام حکومت کا مشاہدہ کرایا تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج میں آسمانوں پر لے جایا گیا کہ وہ ہر شے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ ان مشاہدات سے انبیاء کو ان ایمانی حقائق پر کامل یقین ہو جاتا ہے جن کی وہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، گویا وہ خود ایمان اور یقین کی ایک بھٹی بن جاتے ہیں۔ اس واقعے کی تفصیل میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کے سر، دھڑ، ٹانگیں اور ان کے پر علیحدہ علیحدہ کیے، پھر ایک پہاڑ پر 4 کے سر، دوسرے پہاڑ پر 4 کے دھڑ، تیسرے پہاڑ پر 4 کی ٹانگیں اور چوتھے پہاڑ پر 4 کے پر رکھ دیے۔ اس طرح انہیں مختلف اجزاء میں تقسیم کر دیا، پھر انہیں پکارا تو ان کے اجزاء مجتمع ہو کر 4 پرندے اپنی سابقہ حیت میں زندہ ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس دوڑتے ہوئے آ گئے۔ یہ اس واقعے کی تفصیل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی ذات اور اپنی ذات کی قدرت کا کامل یقین نصیب فرمائے۔